نظامیہ علی جناب احمد پاشا خطیب صاحب اور دیگر رکن اسمبلی، قائدین مجلس، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، معصوم بچوں، پش پردہ بیٹھ کر سننے والی ہماری عزتدار ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا جد و جہد کا یہ سفر یہاں تک آیا، مگر آپ تمام لوگوں کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ قوم اور ملت کا یہ جو سرمایہ ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور جو قائدین مجلس ہیں، ان کی جد و جہد کے سفر کے تعلق سے آپ تمام لوگ واقف تو ہو کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جو اس مقام پر پہنچی ہے، کتنی جد و جہد کے بعد، کتنی مشکلوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد جان ہتھیلی پر لے کر سابقہ صدروں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور سالوں سے قوم اور ملت کی خدمت کرتے ہوئے آج حیدرآباد میں مجلس یہاں سے پہنچ کر دیگر ریاستوں میں آج اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ رہی ہے۔ وہ قیادت جس کی یاد میں ہم ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کے لیے ہندوستان میں جتنی بھی دعائیں کی گئی کم ہیں۔ ان کی مغفرت کے لیے، ان کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جو اپنی زندگی میں آج کو نہیں دیکھے، اپنی زندگی کے سکون اور عیش و آرام کو نہیں دیکھے، اپنی زندگی کے ملتے ہوئے سہولتوں کو نہیں دیکھے، اور قوم اور ملت کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا آج گما دیا۔ تو آج امت اسلامیہ، امت محمدیہ اور ہندوستان کا مسلمان ایک سیاسی طاقت کو دیکھ رہا ہے، اور آج آپ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ریاست ڈکن حیدرآباد یا تلنگانہ بلکہ اس ملک ہندوستان کے 32 ریاستوں کی ایک امید بن کر ابھر رہی ہے۔ ارے ہم کو چھوٹی جماعت کہنے والوں یا ہم پر حملے کرنے والوں اور مسلمان بستیوں کو جلانے والوں، مسلمانوں کی زندگی میں بربادی لانے والے، وہ تمام طاقتیں پست ہو گئی صرف ایک نام کے سامنے آج اسد الدین اویسی صاحب۔ یہ ایک نام ایسا ہے سارے ہندوستان میں بڑے سے بڑا سیاست دان کی پٹونگیلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نام کے سامنے، یہ وہ ویژن تھا، یہ وہ نظر تھی مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مارچ 1958، جس دن مجلس اتحاد المسلمین سے کل ہی مجلس اتحاد المسلمین بنی۔ قاسم رضوی 1957 نومبر میں قاسم رضوی جیل سے یہاں ہوتے ہیں اور پاکستان چلے جانے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر قاسم رضوی کو ہندوستان چھوڑنے کی، 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان سے جانے کا ان کو اس طریقے سے وارنٹ نکلتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مسلمانوں کی ایک آواز ہو، ایوانوں میں حق اور باطل کے درمیان میں حق پہ اٹھانے والی کوئی آواز ہو۔ وہ آواز کی تلاش میں قاسم رضوی جب باہر آ کر دیکھتے ہیں کوئی ایک تو ایسا مرد مجاہد ہو جو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی یہ ذمہ داری کو سنبھال سکے، یہ کانٹوں بھرا تاج پہن تو سکے۔ ویسے دور میں قابل شخصیت جو پیشے سے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری کو، یہ کانٹوں بھرے تاج کو اپنے سر پر پہننا قبول کیا، اور 2 مارچ 1958 کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا اعلان کرتے ہیں۔ جہاں ایک مسلمان طبقے میں افراتفری مچ جاتی ہے، اتنی ظلم، اتنی زیادتی، اتنی بربادی کے بعد مسلمانوں کے ایک سیاسی مرکز کی ضرورت کیا ہے؟ ارے 2 مارچ 1958 سے پہلے ایک ایسی قیامت ٹوٹی تھی ریاست ڈکن پر پولیس ایکشن آپریشن پولو کے نام پر، جو ہزاروں کا خون بہایا گیا اور لاکھوں کا خون بہایا گیا، سووں کوکیں اجڑ گئی، سووں بستیاں اجڑ گئی۔ جب صدیوں سے ریاست ڈکن ہندوستان کا ایک حصہ تھا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تباہی، اتنی بربادی کیوں ہوئی، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ مسلمانوں کے معاشی حالات کو برباد کیا جائے۔ نوجوانوں، یہ تاریخ سے تم واقف ہو جاؤ اچھی طریقے سے کہ شروع سے آج جو کانگریس ہو، جو آج جو اپنی جماعت کے پیچھے پڑی ہے، یہ آج نہیں ہے، یہ فرقہ پرست ہے، 1958 سے اس جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مجلس اچھی طریقے سے جانتی ہے فرقہ پرست طاقتوں کو، دشمنوں کو جواب دینا۔
بقول ہمارے سابقہ صدر کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ سیاست میں کس طریقے سے چلا جاتا ہے۔ آپ ماضی کو اگر غور کریں تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا یہ 65-60 سالہ سفر میں مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر ایک بھی اسکینڈل نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے پوری ایمانداری اور جوش و جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کی، نہ صرف خدمت کی بلکہ اپنی جان کی بازی لگا دی۔ آج ہر سیاسی جماعت میں بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں کا ہزاروں کروڑوں کا گھپلہ کیے ہیں، مگر واحد ہندوستان میں یہ ایک جماعت ہے جو کبھی کسی عوام کا یا کبھی حکومت کا کوئی اسکینڈل میں اس کا نام نہیں ہے۔ ارے یہ جماعت یہاں تک کیسا پہنچی نوجوانوں، یہ جان دو لو، بڑی تکلیفوں کے سفر کے بعد ایک لمبی داستان ہے فخر ملت علیہ رحمہ کی۔ ارے جب جلسے ہوتے فخر ملت علیہ رحمہ کے، عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جلسوں میں شرکت کرے۔ جب جلسے میں شرکت کرتے کوئی تو لائٹ کاٹ دی جاتی۔ فخر ملت علیہ رحمہ کو مائک نہیں ملتا بولنے کے لیے، پیچھے ہاتھ ڈال کر ٹہلتے ہوئے عوام کے درمیان میں ایک سیاسی شعور کو پیدا کیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو بلا کر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مرکز کی ضرورت کیا ہے۔ فخر ملت علیہ رحمہ کو بولتے ہیں اگر تم کو سیاست چاہیے تو ہم تم کو مرکز ایک وزیر مرکز بنا دیں گے، تم کو ایک اعلیٰ کرسی سیاست کی دیں گے، مگر ٹھوکر مارتے فخر ملت مجھے اپنی زندگی کا عیش و آرام نہیں چاہیے، مجھے اپنی قوم اور ملت کی آواز بننا ہے کہ کل مستقبل میں ایوانوں میں مسلمانوں کے مسئلے مسائل کے اوپر کسی کی تو آواز گونجے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ دور اندیشی کو، ارے سلام کرتے ہیں فخر ملت علیہ رحمہ کی دور اندیشی کو، ہم سلام کرتے ہیں ان کے جد و جہد کے سفر کو، ہم سلام کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے مجاہد اللہ اگر دنیا میں ہر دور میں پیدا کیا تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں وہ دن دور نہیں ہے، ہندوستان کا 25 کروڑ غیور مسلمان کبھی جھک کر نہیں چلیں گا۔ اور آج آپ وہ دن دیکھ رہے ہیں، وہی فخر ملت علیہ رحمہ کا خون پکار رہا ہے 29 ریاستوں میں۔ اللہ نے جو مسلمانوں کے دل میں محبت ڈالی، دلتوں کے دل میں جو محبت ڈالی مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر، ارے کانگریسیوں تم جماعت کو روک سکتے ہیں، ارے بی جے پی والوں تم جماعت کی طاقت کو روک سکتے ہیں، مگر عوام کے دل میں جو محبت ہے وہ محبت کو تم نہیں رکا سکتے۔ بنگلور میں کانگریس اپنی پوری ذات پر آئی، ہر ممکن کوشش کری، ارے مقابلہ تو تب ہوتا ہے جب میدان میں اترنے دیں گے۔ اتنا خوف تھا کانگریس کو مجلس اتحاد المسلمین سے کہ صدر مجلس کا جلسہ مقرر ہوتا ہے، عوام بے چینی سے انتظار کرتی ہے اور 4 گھنٹے پہلے جلسہ کینسل کرنے کا نوٹس دے دیتے ہیں۔ حبیب ملت بنگلور شہر میں داخل ہوتے ہیں، ان کو بنگلور شہر میں پھرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ارے مقابلے اس طریقے سے نہیں ہوتے، ہر لاکھ کوشش کر لو مجلس اتحاد المسلمین کسی کے پاپ کو بھی رکنے والی جماعت نہیں ہے۔ ارے وہ دن چلے گئے جب مجلس کو ڈراتے تھے اور مسلمان ڈرتا تھا، آج نہ مسلمان ڈرنے والا ہے نہ مجلس رکنے والی ہے۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے مالا مال کر دے، اور آج ہم دل سے زندہ باد بولتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کو۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔